حدیث نمبر 5۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، مگر جمعے اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے۔ گو ایک خاص زمانے تک سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئے کہ بہرحال مسلمان ہے، مگر نامعلوم کتنے عرصے تک پڑا رہے گا۔ جاہل صوفیوں میں وظیفوں و نفلوں کا تو بڑا زور ہوتا ہے، مگر جماعت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کو وہ بزرگی سمجھتے ہیں، حالانکہ کمال بزرگی اللہ کے محبوب کا اتباع ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ 3 شخصوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک اس شخص پر جس سے نمازی کسی معقول وجہ سے ناراض ہوں اور وہ امامت کرے، اور دوسرے اس عورت پر جس کا خاوند اس سے ناراض ہو، تیسرے اس شخص پر جو اذان کی آواز سنے اور جماعت میں شریک نہ ہو۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اخبار فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور زبور حضرت داود علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور قرآن شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ آیت فرض نماز کو جماعت سے ایسی جگہ پڑھنے کے بارے میں جہاں اذان ہوتی ہو نازل ہوئیں۔ ترجمہ آیات: جس دن حق تعالی شانہ ساق کی تجلی فرمائیں گے، جو ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی، اور لوگ اس دن سجدے کے لیے بلائے جاویں گے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور ان کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اور صحیح سالم تندرست تھے، پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ ساق ایک تجلی کی خاص قسم ہے جو میدان حشر میں ہوگی۔ اس تجلی کو دیکھ کر سارے مسلمان سجدے میں گر جائیں گے، مگر بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختہ ہو جائے گی اور وہ سجدے پر قادر نہیں ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کے بارے میں تفسیریں مختلف وارد ہوئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور اسی کے موافق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے بھی منقول ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جماعت کی نماز کے واسطے بلائے جاتے تھے اور جماعت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری تفسیر بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ریا اور دکھلاوے کے واسطے نماز پڑھتے تھے۔ تیسری تفسیر یہ کہ یہ کافی لوگ ہیں جو دنیا میں سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ چوتھی تفسیر یہ کہ اس سے مراد منافق ہیں۔ بہرحال اس تفسیر کے موافق، جس کو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی امام تفسیر سے تائید ہوتی ہے کہ کتنا سخت معاملہ ہے کہ میدان حشر میں ذلت و نکبت، بدبختی ہو، اور جہاں سارے مسلمان سجدے میں مشغول ہوں اور اس سے سجدہ ادا نہ ہو سکے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی وعیدیں جماعت کے چھوڑنے پر آئی ہیں۔ مسلمان کے لیے تو ایک بھی وعید کی ضرورت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ارشاد ہی سب کچھ ہے، اور جس کو قدر نہیں اس کے لیے 1000 طرح کی وعیدیں بھی بیکار ہیں۔ جب سزا کا وقت آئے گا تو پشیمانی ہوگی جو پھر بیکار ہوگی۔